إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى في موضع آخر والحافظين فروجهم والحافظات برادران اسلام بزرگوں اسلامی بھائیوں پردہ نشین خواتین ماؤں اور بہنوں عزیز طلباء آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے کان، آنکھ اور دل جو انسان کی جسم کے انتہائی حساس اعضاء ہیں ان کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شرمگاہ کے تعلق سے
میں نے آپ حضرات کے سامنے شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن و سنت میں شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح سے انہیں کامیاب مومن کہا گیا ہے، کامیاب مسلمان کہا گیا ہے، اور انہیں جنت کے وارثوں کی جو صفات ہوتی ہے، ان کے جو خصائل ہوتے ہیں، انہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر کیا ہے۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، مسلمان مومن مرد وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لوڈیوں کے یقیناً یہ لوگ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، جو اس کے سوا اور طریقہ اختیار کرتے ہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات بیان کی مومن مردوں کی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اچھی طرح سے کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی بیویوں کے ذریعہ یا اپنی لوڈیوں کے ذریعہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، کی حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان مرد اور اسی طرح سے حقیقی معنوں میں مومنہ اور مسلمان عورتیں اپنی شرمگاہوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اپنا دامن بدکاری سے، غلط کاری سے اور اسی طرح سے شرمگاہ کی آوارگی سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی صفات ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ نبوی صفت ہے، یہ پاک دامنی میں سے ہے۔ سورہ یوسف اگر تلاوت کریں گے، سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی پاک دامنی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یوسف کو بہلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی کو چھوڑ دے، اور اس عورت نے دروازے بند کر لیے وغلقت الابواب، دروازے بند کر کے کہنے لگی حیت لک، برائی کی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی دیکھیے، انہوں نے کہا
قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ذرا غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت بھرپور نوجوان تھے، خود عورت دعوت گناہ دے رہی ہے، سارے انتظامات کر رہی ہے، دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے دام فریب میں نہیں آئے۔ یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ بہرحال پاک دامنی اس قدر عظیم عمل ہے کہ رب العزت نے اسلام میں پاک دامنی کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے احکامات جاری کیے ہیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے قواعد اور ضوابط مقرر کیے ہیں۔ پہلا جو ضابطہ ہے مردوں کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ آدمی پاک دامنی کیسے اختیار کرے، گناہوں سے کیسے بچے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے، مردوں کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کے لیے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے اندر نکاح کے اخراجات کی استطاعت ہو، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جو اس لائق ہو کہ وہ جوان ہو گیا ہو، نکاح کے لائق ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، شادی میں تاخیر نہ کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی کرنا یہ پاک دامنی اختیار کرنے کا اور نگاہوں کی حفاظت کا، شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو آدمی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو شادی کرنے کی، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے کیا فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کہا کہ اس کے لیے، اس کے اوپر واجب، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، روزہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گا، اس کو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے روزہ یہ متعاون ثابت ہوگا۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ اتنا بہترین ذریعہ شریعت نے نوجوانوں کے لیے متعین کیا شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، کہ شادی کے ذریعہ۔ لیکن آج دیکھیں رسم و رواج کی وجہ سے نکاح مہنگا ہو گیا، مشکل بنا دیا گیا، اور اسی طرح سے جو نفلی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ان لوگوں کو جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، وہ بجائے نفلی روزے رکھنے کے اپنی جوانی کو کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ مثلا وہ گانے باجے میں، فلمیں دیکھنے میں، اور اسی طرح سے بہت سارے لایانی امور میں اپنی جوانی کو وہ گزار رہے ہیں۔ شریعت نے ایسے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نفلی روزے رکھیں، اگر شادی کی استطاعت ہے، طاقت ہے، شادی کریں، اگر انہیں پاک دامنی اختیار کرنا ہے، اگر انہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اگر انہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تو شادی کریں اور نفلی روزے رکھیں۔ یہ ہے پہلا ضابطہ نوجوانوں کے لیے۔ دوسرا ضابطہ پاک دامنی اختیار کرنے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کا،
وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط اور خلوت پر شریعت نے پابندی عائد کر دی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اسے بدکاری پر، زناکاری پر، غلط کام کرنے پر اور شرمگاہ کو ملیا میٹ کرنے پر، اس کی حفاظت کو پامال کرنے پر شیطان ابھارتا ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب بھی غیر محرم مرد کسی جگہ خلوت اختیار کرتے ہیں تو خرابی ضرور آتی ہے، اور وہ خلوت خواہ گاڑی کے اندر ہو یا سفر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو یا گھر اور مکان میں ہو، خلوت کہیں بھی ہو، یہ برائی تک لے جانے کا یہ سبب ہے، یہ راستہ ہے۔ آج دیکھیں سماج اور معاشرے کا معائنہ کریں، سماج اور معاشرے میں آج مرد و زن کے اس اختلاط نے یہ خلوت اتنی عام ہو گئی ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ یا غیر محرم مردوں کے ساتھ عورتوں کا ملنا جلنا، ان سے باتیں کرنا، یہ اس قدر عام ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ یہ بڑے تعجب اور افسوس کی بات ہے، خاص طور پر اس سماج اور معاشرے کے لیے جو ذمہ دار ہو کر کے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دکانوں پر، بازاروں میں، چوراہوں میں بغیر کسی محرم کے بھیجتے ہیں، وہ دیوس ہیں، وہ بے شرم ہیں، وہ بے حیا ہیں، جو اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو بغیر کسی محرم کے بازاروں میں، دکانوں پر اور اسی طرح سے سفر میں بغیر کسی محرم کے بھیجتے ہیں۔ یہ نتیجے ہیں کہ بغیر شادی کے کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ یہ غیر محرم مردوں کے ساتھ، غیر محرم مردوں کے ساتھ ملنے جلنے، ان سے باتیں کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ناجائز محبت کا جال بچھایا جاتا ہے، جس کا شکار آج مسلم لڑکیاں ہو رہی ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ تعجب کی بات ہے، یہ شرم گاہوں کی حفاظت نہیں، یہ آج عزت و آبرو کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو انہی لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس مرد وہ ہے، دیوس مرد وہ ہے، دیوس بھائی وہ ہے، دیوس شوہر وہ ہے جو برائی کو دیکھے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اور اس کو سہتا رہے، یہ دیوس ہے۔ تو بہرحال اسلام نے جو دوسرا ضابطہ متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت
کہ اختلاط، مرد و عورت کے اختلاط کو روکا جائے اور انہیں کہیں سفر پر، بازار میں اگر ضرورت پڑ جائے تو، ورنہ شریعت نے پاک دامنی اور شرمگاہ کی حفاظت کا جو تیسرا ضابطہ متعین کیا ہے وہ شرعی پردے کے احکامات ہیں۔ شرعی پردے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، حجاب پہن لیا کریں، برقع پہن لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی کہ یہ پاک دامن ہے، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا۔ دوسری آیت کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ لوگ گھروں کو لازم پکڑ لو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کو لازم پکڑ لو، گھروں میں گڑ جاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے جس طرح سے بن سنور کر کے، جس طرح سے زیب و زینت اختیار کر کے لوگ جس طرح سے نکلتے تھے اس سے رک جاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور فرمایا کہ نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ یہ حکم کس کو دیا گیا؟ گھروں کو لازم پکڑو، بناؤ، زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو زمانے جاہلیت کی طرح۔ یہ کن کو حکم دیا گیا؟ یہ امہات المومنین کو دیا گیا۔ اور پردہ لٹکانے کا، برقع پہننے کا، چادر اوڑھنے کا حکم کس کو دیا گیا؟ نبی کی بیویوں کو، آپ کی صاحبزادیوں کو، مسلمان کی عورتوں کو پردہ لٹکانے کا حکم دیا گیا۔ وہ امہات المومنین جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں گڑی رہے، گھروں کو لازم پکڑے، پردہ کریں، بغیر ضرورت کے باہر نہ جائیں۔ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہماری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے امہات المومنین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ کی صاحبزادیاں اسوہ ہیں، نمونہ ہے۔ آج دیکھیں واللہ، یہ سن کر کے، دیکھ کر کے
کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ آج بازار میں ہماری مسلم مائیں بہنیں بیٹیاں بغیر کسی ضرورت کے ضرورت بنا کر کے دکانوں پر جا کر بغیر پردے کے گھر سے نقاب پہن کر کے نکلتی ہے، بازاروں میں جا کر اپنے چہرے کو کھول کر غیر محرم مردوں سے اب وہ غیر محرم مرد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، چہرے کھول کر کے ان سے باتیں کرنا، سودے کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے بات چیت کرنا، اس سے ہنسی مذاق کرنا، یہ سماج اور معاشرے میں کہاں یہ بے غیرتی کہاں سے آ گئی؟ ان مسلمانوں میں، ان بھائیوں اور بہنوں میں، ان باپوں میں جو اتنی پاکیزہ اور اتنی صاف ستھرا شریعت جن کو دیا گیا۔ امہات المومنین کو کہا گیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ گفتگو کرتے وقت اپنے لہجے میں نرمی نہ کریں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی، روگ ہوگا، وہ آپ کے بارے میں چاہت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ امہات المومنین سے کہا گیا فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کریں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بھلی بات کریں، اچھی بات کریں، لیکن بات میں ایسی لچک نہ ہو جس سے سامنے والے کے دل میں آپ کے بارے میں کسی طرح کی کوئی چاہت پیدا ہو۔ یہ امہات المومنین کو کہا گیا۔ انہی کی وارث اور انہی کے ماننے والی ہماری مائیں اور بہنیں اگر غیر محرم مردوں کے ساتھ چہرے کھول کر کے ان سے مٹک مٹک کر نرم لہجے میں ان سے بات کرنا، نمبر شیئر کرنا، نمبر دینا، گھر پہ آ کے گھر سے موبائل سے بات کرنا، واہ واللہ یہ سن کر، یہ دیکھ کر واقعی کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ کہاں گئی غیرت؟ یہ بے غیرتی کہاں سے آئی؟ مسلمانوں، ہم اتنے بے غیرت نہیں تھے، ہمارے اندر حمیت تھی، ہمیں امت محمدیہ کا تمغہ ملا، ہمیں قرآن اور حدیث ملا، ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا گیا، اور ہم اتنے بے شرم، اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بازاروں میں گھومیں، غیر محرم مردوں سے بات کریں، چہرہ کھولیں۔ یہ پاک دامنی کا جنازہ ہے، پاک دامنی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اپنے اندر حمیت پیدا کریں، اپنے اندر غیرت پیدا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو بہرحال یہ تیسرا ضابطہ ہے پردہ کرنا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ سفر پر عورت کو تنہا نہ بھیجا جائے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت حج کے لیے گئی ہے اور میرا نام فلاں جنگ میں لکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ جنگ سے ان کا نام کاٹا جائے، کہا کہ جنگ سے ان کا نام کاٹا جائے، کہا کہ اذهب فحجج مع امراتک، کہا کہ تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ حج جیسا فریضہ، متبرک فریضہ ایک عورت تنہا نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، اور ہم مسلمان دیوس، بے شرم، بے حیا سفر پر بھیج دیں، لمبے لمبے سفر پر جائیں،
یہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، یہ عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہے، یہ شرمگاہوں کو تار تار کرنا ہے اور پاک دامنی کا جنازہ نکالنا ہے۔ تو بہرحال سفر میں بھی تنہا نہ جائیں، بات چیت اور گفتگو اور مکالمے میں جو لہجہ شریعت نے بتلایا اس کو اختیار کریں۔ آخری چیز جو ہے، آخری جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ بدکاری اور زنا کو شریعت نے انتہائی خطرناک گناہ قرار دیا ہے، چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہو چاہے وہ عورتوں کی طرف سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ غلط کام ہے، یہ فحش کام ہے، وَسَاءَتْ سَبِيلًا، اور یہ بدترین راستہ ہے۔ تو زنا چاہے مردوں کی طرف سے ہو چاہے عورتوں کی طرف سے ہو، اس سے بچا جائے۔ یہ آخری ضابطہ پاک دامنی کا اور شرمگاہ کی حفاظت کا شریعت نے متعین کیا ہے۔ ان عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، بشارت سنائی ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، جنت کی بشارت، اور انہیں اختیار دیا، کہا کہ اذا صلت المرأة خمسها، عورت اگر 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرے، اذا صلت المرأة خمسها وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہ سمجھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اس سے کہا جائے گا قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي من ایتی ابواب الجنت شئت، کل قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے جا سکتی ہے، داخل ہو جا۔ یہ بشارت ہے ان عورتوں کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہروں کے لیے جائز سمجھتی ہے اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو چاہیے کہ وہ بیجا شوہروں سے لڑیں جھگڑے نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی صبح گھر سے نکلا کھا پی کر کے، دن بھر محنت مشقت میں لگا ہوا ہے، چاہے مزدوری میں یا کسی اور کام میں یا کچھ لوگوں کی نگرانی ہی میں، اس کی نگرانی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، دن بھر تھکا مادہ دماغ کو تھکا کر کے گھر لوٹے اور لوٹتے ہی لڑائی جھگڑا شروع۔ اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ شوہر اگر اس کی طرف نظر ڈالے تو وہ خوش ہو جائے۔ یہ خوشخبری ہے بہرحال ان عورتوں کے لیے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ یہ جان لیں، آپ کا پورا جسم سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں کے انگوٹھے تک، یہ پورا کا پورا یہ پردہ ہے۔ غیر محرم کے سامنے، غیر کے سامنے آپ بہت سارے لوگ چہرے کو کھولتے ہیں،
ہاتھ کو کھولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں بوڑھیاں جو نقاب پہنتی تھیں اوپر سے ڈالتی تھی نیچے تک، سر سے ایسے نقاب ڈالتی تھی نیچے تک، اور ان کے پیر میں موزے ہوتے تھے، پائتابے، ان کے ہاتھ میں دستانے ہوتے تھے۔ کتنا بہترین پردہ تھا۔ اب موجودہ زمانے میں جو پردہ ہے وہ تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر جو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نساء کاسیات عاریات، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اس سے بچیں، اس سے بچیں۔ یہ تو قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے، جس کو آج فیشن کہا جا رہا ہے اور جس کو بڑے فخر سے اور بڑی شان سے پہنا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ غیروں کو مائل کرنے والیاں ہوں گی، اپنی طرف مائل کرنے والیاں۔ میری مائیں اور بہنیں، معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے، ہمارے لیے جو اسوہ ہے وہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، امہات المومنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، صحابہ کرام کی بیویاں ہیں۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو اپنائیں اور ان کے طریقے کو اپنائیں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو گھر میں جو ذمہ دار ہیں خاص طور پر، انہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کہیں گھر سے باہر جائیں تو باپ کی، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھیجے، کسی کو ساتھ جائے، اور کام کرنے میں اگر دیری ہو جائے تو اس سے پوچھ تاچھ کریں، اسے سوال کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، وقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی آپ سے ملنے گئی، مسجد نبوی میں شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گھر لے کر کے آئے۔ یہ ذمہ داری تھی، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو ہر باپ، ہر بھائی نبی کے اسوہ کو، ان کے نمونہ کو اپنائیں۔ رب العالمین تو ہمیں نبی کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔